یہ بات ہے جنوری 2019 کی، جب دبئی نے شہر کے سینٹر جمیرہ میں ایک 550 میٹر ہائی رائز ٹاور برج جمیرہ کا اعلان کیا۔ برج جمیرہ کا بیرونی ڈیزائن صحرا کی ریت کے ٹھیلوں سے ہم آہنگ لہروں سے متاثر تھا، اور اس میں ڈیجیٹل ڈسپلے شامل تھے جو روشنی کے ساتھ چمکتے اور دھڑکتے تھے۔ ٹاور کے اندر وزٹرز، اسکائی لاؤنجز اور اسکائی ریسٹورانٹ شامل تھے، جن سے دبئی کے خوبصورت مناظر نظر آتے تھے۔ ٹاور کے اپر فلورز کو کراؤن کہا جاتا تھا، جہاں پر شاندار پارٹیز اور ایونٹس منعقد کی جاتی۔ ٹاور کے ڈیزائن کی ایک نمایاں خصوصیت وہ ورٹیکل سپیس تھا جو بلڈنگ کے بالکل درمیان میں تھا۔ یہ سپیس کچھ پینورامک مناظر فراہم کرتا تھا۔ ناظرین، برج جمیرہ کے ڈیزائن کا ایک اور آئیکونک ایلیمنٹ اس کی فاؤنڈیشن میں نظر آتا تھا۔ ٹاور کے نیچے کی زمین کا حصہ شیخ محمد بن راشد، دبئی کے موجودہ حکمران کی انگلیوں کے فنگر پرنٹ سے ملتا جلتا تھا۔ ان تمام تفصیلات کا اعلان بڑے پیمانے پر پبلسٹی کے ساتھ کیا گیا، جس کا آغاز ایک مختصر وائرل ویڈیو سے ہوا، جس میں کہا گیا کہ مستقبل آپ کے تصور سے کہیں زیادہ شاندار ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے ساتھ پروجیکٹ کے پیچھے آرکیٹیکٹ اسکڈمور اوونگ اور میرل اور دبئی ہولڈنگ شیخ محمد بن راشد کی پرسنل انویسٹمنٹ کمپنی کے پریس ریلیز بھی جاری کیے گئے۔ دبئی ہولڈنگ نے اپنی ویب سائٹ پر فخر سے اعلان کیا کہ یہ ڈیولپمنٹ 2023 تک مکمل ہو جائے گی۔ 4 سال بعد 2023 بالآخر آ گیا، اور ہر کوئی یہی سوال پوچھ رہا تھا، ویئر از برج جمیرہ؟ برج جمیرہ کے لیے تجویز کردہ جگہ مشہور مال آف دی ایمریٹس کے سامنے اور برج العرب سے تھوڑی دور پیدل چلنے کے فاصلے پر واقع ایک پلاٹ مختص کیا گیا۔ 2019 میں ابتدائی اعلان کے بعد کچھ کنسٹرکشن کام ہوا۔ سیٹلائٹ تصاویر میں شیخ کے فنگر پرنٹس کا ابتدائی خاکہ دکھایا گیا ہے، جس کے ساتھ کنسٹرکشن وہیکلز اور ایک ٹریک بھی شیخ زاید روڈ سے جڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن 2020 میں کنسٹرکشن وہیکلز اس مقام سے غائب ہو گئی، اور شیخ کے فنگر پرنٹس کا ابتدائی خاکہ تب سے دھول میں پڑا ہے۔ 2023 میں جب اس ٹاور کو عوام کے لیے کھولنا تھا، لیکن یہ جگہ ابھی بھی مکمل طور پر ویران ہے۔ برج جمیرہ کے اناؤنسمنٹ کے 1 سال سے بھی کم عرصے بعد دبئی ہولڈنگ نے اس پروجیکٹ کو اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا۔ انہوں نے اس بات کا کوئی اعلان نہیں کیا کہ ٹاور کو آن ہولڈ یا مکمل طور پر کینسل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ویب سائٹ سے وہ پیج ہی ڈیلیٹ کر دیا جس سے کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ پروجیکٹ کے آرکیٹیکٹ اسکڈمور اوونگ اور میرل نے بھی کوئی وضاحت نہیں دی۔ انہوں نے اس منصوبے کے اعلان کے بعد سے برج جمیرہ پر کوئی عوامی تبصرہ نہیں کیا۔ اب ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ پھر اس پروجیکٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا ایک واضح جواب ہے کہ یہ پروجیکٹ 2020 کے آغاز میں ہی چھوڑ دیا گیا، جو کہ بالکل اسی وقت جب کووڈ-19 وبا کا آغاز ہوا۔ وبا نے دنیا بھر کی معیشتوں کو متاثر کیا، اور دبئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں تھا۔ دیگر بڑے منصوبے بھی اس وقت روک دیے گئے، جن میں دبئی کریک ٹاور بھی شامل ہے، جو کہ دنیا کا سب سے بلند ترین سٹرکچر بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن یہ معاملہ شاید اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ 2020 کے آخر میں دبئی کریک ٹاور کے پیچھے موجود کمپنی کے چیئرمین محمد العبار نے کہا کہ ہم اب مزید نہیں بناتے۔ حکومت نے تقریباً 1 سال پہلے ہی نئی ڈیولپمنٹس کو روکنے کا فیصلہ کیا، لیکن کووڈ-19 نے یقیناً اس پر بریک لگا دی۔ دوسرے الفاظ میں، جبکہ وبا نے صورتحال کو مزید مشکل بنا دیا، اس ٹاور کو روکنے کا فیصلہ اس سے کافی پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 2014 سے دبئی میں گھروں اور دفاتر کی قیمتیں گر رہی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر سپلائی اور ڈیمانڈ کا معاملہ ہے۔ ناظرین، جب کسی بھی خطے میں زیادہ سے زیادہ جائیداد تعمیر ہوتی ہے تو قیمتوں کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کو کم کرنا اور سپلائی کو محدود کرنا مارکیٹ کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ لیکن اگر برج جمیرہ کو بھی اس وقت تک آن ہولڈ کر دیا گیا ہے جب تک پراپرٹی مارکیٹ مستحکم نہ ہو جائے، تو پھر کیوں اس پروجیکٹ کے پیچھے موجود کمپنیوں نے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا؟ محمد العبار، جو امارات پراپرٹیز کے سربراہ ہیں، نے دبئی کریک ٹاور کے فیوچر کے بارے میں واضح بات کی۔
اور دیگر کنسٹرکشن کمپنیوں نے بھی اپنی پروجیکٹ پر عوامی بیانات دیے، لیکن دبئی ہولڈنگ نے برج جمیرہ کو اپنی ویب سائٹ سے اس طرح ڈیلیٹ کر دیا جیسے وہ کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اس منصوبے کا کبھی کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ شاید اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہو۔ جس جگہ پر برج جمیرہ تعمیر ہونا تھا وہاں گزشتہ چند سالوں میں دیگر ناکام کنسٹرکشن پروجیکٹس بھی دیکھے گئے۔ ان سب کا تعلق دبئی ہولڈنگ سے ہے۔ 2012 میں انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر بنانے کا منصوبہ مال آف دی ورلڈ کے نام سے اسی جگہ پر اعلان کیا، جو بعد میں برج جمیرہ کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن یہ پروجیکٹ جلد ہی چھوڑ دیا گیا۔ چند سال بعد اسے ایک اور پروجیکٹ سے تبدیل کیا گیا جس کا نام جمیرہ سینٹرل تھا۔ یہ بھی ایک بڑا شاپنگ سینٹر ہونا تھا جس کا انیشل بجٹ 20 ارب ڈالر تھا، لیکن یہ منصوبہ بھی جلد ہی چھوڑ دیا گیا۔ اسی وقت دبئی ہولڈنگ کمپنی کے کئی اہم ایگزیکٹوز نے کمپنی چھوڑ دی، جن میں مورگن پارکر بھی شامل تھے، جو کمپنی کے چیف آپریٹنگ آفیسر تھے۔ ناظرین، یہ کہنا مشکل ہے کہ پس پردہ کیا ہوا، لیکن جو بھی وجہ ہو، دبئی ہولڈنگ کی انتظامیہ ٹیم بظاہر جمیرہ کے اس تعمیراتی مقام کے مستقبل کے بارے میں متفق نظر نہیں آتی۔ پہلے انہوں نے مال آف دی ورلڈ کا منصوبہ ترک کیا، پھر جمیرہ سینٹرل کا، اور اب برج جمیرہ کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ شاید اس جگہ پر کبھی کوئی مکمل منصوبہ نہیں بنے گا۔ تقریباً 15 سال پہلے دبئی نے ایک ایسے ہی دور سے گزرنا شروع کیا تھا جب اس کے کئی منصوبے چھوڑ دیے گئے۔ برج جمیرہ کی طرح ایک اور سپر ٹال ڈائنامک ٹاور بھی جو ماضی میں منسوخ ہوا تھا۔ ڈائنامک ٹاور کے ڈیزائن پہلی بار 2006 میں بڑے پیمانے پر پبلسٹی کے دوران پیش کیے گئے۔ اس ٹاور کے ہر فلور کو دوسرے فلور سے آزادانہ طور پر گھومنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس سے پوری بلڈنگ کی شکل تبدیل ہو سکتی تھی، لیکن یہ منصوبہ 2007 سے 2010 کے درمیان آنے والی انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس کے باعث چھوڑ دیا گیا۔ ایک اور سپر ٹال اسکائی اسکریپر پینٹومینیم کو بھی یہی انجام دیکھنا پڑا۔ یہ پروجیکٹ 2010 سے باضابطہ طور پر روک دیا گیا، حالانکہ اس کے 22 منزلیں پہلے ہی تعمیر ہو چکی ہیں، لیکن باقی 100 منزلیں جن کی تعمیر کبھی شروع ہی نہیں ہوئی ابھی بھی نامکمل ہے۔ اسی طرح ون دبئی نامی ایک بلڈنگ کو بھی جمیرہ گارڈن سٹی میں اسکائی لائن پر چھا جانے کے لیے کم از کم 600 میٹر کی اونچائی کے ساتھ تعمیر کیا جانا تھا، لیکن اسے 2010 میں باضابطہ طور پر ترک کر دیا گیا۔ اس دوران نخیل ٹاور کو برج خلیفہ سے بھی زیادہ بلند بنایا جانا تھا، جس کی اونچائی تقریباً 1500 میٹر تھی۔ اس سے یہ دنیا کی پہلی عمارت بن جاتی جو 1 کلومیٹر سے زیادہ بلند ہوتی۔ کچھ یہی انجام نخیل ٹاور کا بھی ہوا، کیونکہ فائنینشیل کرائسس کے دور میں اتنا مہنگا اور وسیع پیمانے پر منصوبہ بنانا ممکن نہیں تھا۔ 2009 کی ایک رپورٹ نے ظاہر کیا کہ دبئی میں تقریباً 60 منصوبے متاثر ہوئے اور ان میں سے بیشتر آج تک آن ہولڈ ہیں۔ ان منصوبوں نے دبئی کے منصوبوں پر اعتماد کے فقدان کو جنم دیا۔ انویسٹرز نے مستقبل کے تعمیراتی منصوبوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، جبکہ ٹورسٹ نے ان اعلانات میں دلچسپی کھو دی۔ لیکن 2010 میں کچھ ایسا ہوا جس نے دبئی کی ساکھ کو بچا لیا۔ برج خلیفہ باضابطہ طور پر کھولا گیا اور دنیا بھر کی توجہ حاصل کی۔ یہ ایک ایسی عمارت کی تکمیل کا جشن تھا جو 6 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ بھی تقریباً ناکامی کے دہانے پر تھا، جیسا کہ دیگر سبھی منصوبے، یہاں تک کہ UAE کے اس وقت کے صدر خلیفہ بن زائد ال نہیان نے 80 ارب ڈالر کا قرض فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ان کی مداخلت سے پہلے اس ٹاور کو برج دبئی کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا نام برج خلیفہ رکھا گیا۔ اس کی شاندار تکمیل نے دبئی کو عالمی نقشے پر دوبارہ مضبوطی سے قائم کیا اور ایک بار پھر اس شہر کو غیر معمولی تعمیرات کی علامت کے طور پر پیش کیا۔ برج خلیفہ کے افتتاح نے نہ صرف دبئی کی ساکھ کو بچایا، بلکہ اس نے مستقبل کے منصوبوں کے لیے بھی ایک نئی امید کی کرن پیدا کی۔ لوگ جلد ہی نخیل ٹاور جیسے ترک کردہ منصوبے بھول گئے، کیونکہ ان کے پاس برج خلیفہ دیکھنے کے لیے تھا۔ کنسٹرکشن پروجیکٹس دوبارہ عروج پر آ گئے اور چند سالوں کے اندر
پرنسس ٹاور اور مرینا 23 جیسے ہائی رائز ٹاور منظر عام پر آئی، لیکن آج پھر دبئی کریک ٹاور اور برج جمیرہ جیسے بڑے پروجیکٹ منسوخ ہونے کے بعد جیسا کہ معاملات ہیں، لیکن کیا دنیا کی دلچسپی کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک انقلابی منصوبہ جیسے کہ برج خلیفہ کافی ہوگا؟ کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ منصوبے کبھی مکمل نہیں ہوں گے؟ بالکل برج جمیرہ کی طرح۔ نیچے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔